میں یہ مانتا ہوں کہ اگر آپ کرکٹ بورڈ یا کرکٹ ایڈمنسٹریشن سے آپ کی ایکسپیکٹیشنز کل ہو جائیں اور آپ کا انٹرسٹ چلا جائے تو یہ ایک ڈیتھ نیل ہوتا ہے پاکستان کرکٹ کے لیے. حارث رؤف کی سٹوری بہت ہی ایک خراب سٹوری ہے. پاکستان کے لیے خراب ہیڈز لگی ہیں کیونکہ آپ ڈرٹی لینن پبلک میں واش نہیں کرتے ہیں. سلیکشن کمیٹی اناؤنس ہوئی ہے جس میں پھر وہی بات آتی ہے رشتہ داری کا بھی ایک کامران اکمل ہے کیونکہ وہ بابر اعظم کے کزن ہیں. سو اگر انضمام الحق کو پریشرائز کیا گیا تھا امام الحق کی وجہ سے تو یہ بھی وہی سینیریو ہے. دوسرا آپ پھر سے ایک ٹینٹڈ آرٹیکل کو لے آئے ہیں جو کہ میچ فکسنگ میں انوالو تھے. سو آپ کی کریڈیبلٹی کہاں چلی جاتی ہے؟ کبھی بھی ایسے آپ پلیئرز مینجمنٹ میں نہیں لے کے آ سکتے ہیں جو کہ کرنٹ پلیئرز کے ساتھ جو کہ جن کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے یا کوچ کرنا ہے ان کے ساتھ آپ کھیلے ہوں. ہمیشہ 2-3 پیڑیاں جو ہیں وہ سینئر لاٹ آتا ہے. آپ ڈومیسٹک لیول پہ ڈیسیجنز نہیں کر رہے ہیں, یہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ ایک ایک ڈیسیجن جو ہے آپ کا وہ میگنیفائی ہوتا ہے. یہ بالکل کسی اور ملک میں ایسی کوئی چیز نہیں پائی جا سکتی ہے. یہ صرف پاکستان میں ہی ہوتا ہے انفارچونیٹلی. دو ایک چیزیں ہوئی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے جو کہ تبصرے کے قابل ہیں. میں یہ مانتا ہوں کہ اگر آپ کرکٹ بورڈ یا کرکٹ ایڈمنسٹریشن سے آپ کی ایکسپیکٹیشنز کل ہو جائیں اور آپ کا انٹرسٹ چلا جائے تو یہ ایک ڈیتھ نیل ہوتا ہے پاکستان کرکٹ کے لیے, کیونکہ یہ ایک واحد سپورٹ ہے جو پاکستان کو اکٹھا کرتی ہے سیم پیج پہ. آپ اور میں ہوتے ہیں, دعائیں بھی مانگتے ہیں اور ایکسپیکٹیشنز ہماری بنی رہتی ہیں. ایک طرح سے گریٹ سٹوری ہے پاکستان کرکٹ کی کیونکہ ورلڈ میں ہیڈ لائن نیوز پازیٹیو لگاتی ہے یہ ہماری کنٹری کے لیے یہ سپورٹ. سو اگر آپ کی امیدیں جو ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں سو ہمارا ڈی این اے بھی ٹوٹ جائے گا. اور یہ جو پاکستان اکٹھا ہوتا ہے کرکٹ کے پلیٹ فارم پہ, یہ اگر اکٹھے نہیں ہوں گے تو ایک طرح سے میسو نیگیٹیوٹی پھیل جاتی ہے پورے ملک میں. سو اس لیے یہ گیم بڑی امپورٹنٹ ہے اور جو بھی ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے اس لیے وہ عام لوگوں تک پہنچنی بھی امپورٹنٹ ہے, اس کا ویو پوائنٹ بھی امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ کو پرسپیکٹیو سمجھے اور پھر آپ ایک اوپینین بنا کے اور پریشرائز کر سکیں, خاص طور پہ جو غلط ڈیسیجنز ہو رہے ہیں آج کل. دو ایک ڈیسیجنز لیے ہیں, ایک تو حارث رؤف کی سٹوری سامنے آئی ہے, پھر وہاب ریاض کے ساتھ ایک سلیکشن کمیٹی اناؤنس کی ہے. ان دونوں پہ میں جلدی بات کرتا ہوں. دیکھیں حارث رؤف کی سٹوری بہت ہی ایک خراب سٹوری ہے. پاکستان کے لیے خراب ہیڈز لگی ہیں کیونکہ آپ ڈرٹی لینن پبلک میں واش نہیں کرتے ہیں. دو اداروں میں یا ایک انڈیویجول جو کہ آپ کا ایسٹ ہے اس کی بات ہوئی چیف سلیکٹر یعنی کہ جو کہ پی سی بی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور جو بھی ڈسکشن ہوئی وہ آپ نے پبلک کر دی. اور ایک طرح سے حارث رؤف کے لیے پبلک ہیومیلیشن تھی جو کہ ٹھیک بات نہیں ہے. بات ہوئی تھی کہ یہ ٹیسٹ کرکٹ کے لیے ان کو آمادہ کیا گیا, آسٹریلیا جائیں گے. اس کے بعد لاسٹ منٹ پہ حارث رؤف سپوزٹلی نے پل آؤٹ کر دیا کہ ان کا ذہن ابھی مانتا نہیں ہے, ان کی باڈی شاید تیار نہیں ہے, سو اس لیے وہ نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کو دھچکا لگتا ہے ایز اے کرکٹ بورڈ کہ آپ کا جو ایک ایسٹ ہے جو کہ سینٹرلی کانٹریکٹڈ ہے وہ کس طرح سے انکار کر سکتا ہے. سو یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے. اس کو پبلک کرنے سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ جو آپ کا ایسٹ ہے وہ اگر آپ سے روٹ گیا تو اس کے پاس آپشنز آج کل بہت ایسے ایسٹس کے لیے کہ وہ دنیا میں جا کے اور کرکٹ کھیلیں. سو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ حارث رؤف اپنی ریٹائرمنٹ اناؤنس کر کے اور لیگ سرکٹ میں صرف اپنے آپ کا لوہا منوائیں. ہو یہ رہا ہے کہ اگر آپ کے کرکٹ بورڈ کی, دنیا میں کوئی بھی کرکٹ بورڈ ہے, اگر اس کی ایڈمنسٹریشن ویک ہے, اس میں پولیٹکنگ ہے, اس میں سائڈز لی جاتی ہیں, اس میں اس طرح سے ہیومیلیٹ کیا جاتا ہے, سو وہ پھر میچ پڑتا ہے ان لیگز کی ایڈمنسٹریشن کے حساب سے جو وہاں پہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ پلیئرز کو سر پہ اٹھاتی ہے, کام بھی پورا لیتی ہے, مگر وہاں پہ پالیٹکس نہیں ہوتی ہے. وہاں پہ پرفارمنس بیسڈ آپ کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں. اور پھر وہی بات ہے کہ کوئی درد سری بھی نہیں ہے کہ آپ جا کے کھیلتے ہیں, اپنا زور لگاتے ہیں, پھر واپس آ جاتے ہیں, اگلی لیگ کی طرف چلے جاتے ہیں. سو پاکستان کرکٹ بورڈ یا کوئی بھی بورڈ ہو, اس کو کئی ٹیئرز کے اوپر اب مقابلہ کرنا ہے جو کہ ورلڈ ایڈمنسٹریشن میں جس طرح سے چیزیں یا حساب کتاب چل رہا ہے. سو اس طرح کی ایڈمنسٹریشن اگر آپ دکھائیں گے اور کریں گے اپنے ایسٹ کے ساتھ, یہ کام چلنے والا نہیں ہے. اور بے دل ہو کے بہت سارے کھلاڑی جو ہیں وہ اویلیبلٹی اپنی شو ہی نہیں کریں گے کنٹری کے لیے, اور یہ ڈیبیٹ رہے گی ہمیشہ سے. اور اس میں ڈیبیٹ میں جب تک کہ آپ اچھی ایڈمنسٹریشن, اس کو لیوکریٹو کانٹریکٹس کے تھرو پلیئرز یا اپنے ایسٹس کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے, یا اچھی سلیکشن کے تھرو ان کو ایک کامنس نہیں پرووائڈ کریں گے, کمفرٹ زون نہیں دیں گے, تو وہ
کنٹری کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کو تیار نہیں ہوں گے. سو بہت ہی پھونک پھونک کے قدم رکھنے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو, اور کوشش یہی کرنی ہے کہ ایسے ایسٹس کو جو ہے وہ انگیج رکھے, انوالو رکھے, اور پرائیویٹ کنورسیشن ہونی چاہیے, پبلک کے لیے نہیں ہونی چاہیے. حارث رؤف کو بھی یہ سوچنا ہے کہ انہوں نے اگر ورلڈ کلاس ایتھلیٹ بننا ہے, اگر انہوں نے اپنا نام چھوڑ کے جانا ہے کرکٹ کی ہسٹری میں, تو پھر وہ ٹیسٹ کرکٹ اگر نہیں کھیلیں گے تو نام وائٹ بال کرکٹ سے ہوگا نہیں, کیونکہ جو ریئل آپ کو ایک پیڈسٹل ملتا ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ اور ٹیسٹ میچ جتانے کے بعد ملتا ہے. سو یہاں بھی ان کو سوچنا ہے, کیونکہ پاکستان کو کلیئرلی ان کی ضرورت ہے, مگر ان کو بھی جو ہے وہ لیگ مائنڈ سیٹ سے نکل کے ٹیسٹ کرکٹ کی طرف اپنا دھیان دینا ہے, کیونکہ 150 کلومیٹر کا بولر آپ اس طرح سے ضائع بھی نہیں کر سکتے فرام اے کرکٹ بورڈز پوائنٹ آف ویو, اور ان کو بھی خود سوچنا ہے کہ 150 کلومیٹر کے اوپر اگر آپ بال کر رہے ہیں تو ٹیسٹ کرکٹ میں سکسس کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. تو حارث رؤف کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اپنا فیوچر یا اپنا نام کس طرح سے جو جس کو کہتے ہیں نا کرکٹ اینلز میں اس کو جمانا ہے, اس کو لکھوانا ہے. دوسری جو ایک پیش رفت آپ کہہ لیں یا ایک بیکورڈ سٹیپ کہہ لیں کہ سلیکشن کمیٹی اناؤنس ہوئی ہے, جس میں پھر وہی بات آتی ہے رشتہ داری کا بھی ایک کامران اکمل ہیں کیونکہ وہ بابر اعظم کے کزن ہیں. سو اگر انضمام الحق کو پریشرائز کیا گیا تھا امام الحق کی وجہ سے, تو یہ بھی وہی سینیریو ہے. تو یہاں پہ بھی ایک طرح سے فالٹ لائن آپ نے پھر سے بچھا دی ہے, کیونکہ دیکھیں جو بھی کامران اکمل کریں گے بے شک آنےسٹ طرح سے وہ اپنا کام کرنے کو تیار ہوں گے, I'm sure, کیونکہ وہ ایسے انسان ہیں. مگر دکھنے کے حساب سے یہ چیز کئی دفعہ جو ہے وہ کنٹروورشل ہو جائے گی, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک طرح سے پبلکلی ایک پوزیشن لی ہوئی ہے دونوں خاندانوں نے کہ کہاں پہ وہ سٹینڈ کرتے ہیں. سو لائکیبلٹی کا کوشن کم ہے, اور پھر وہی بات ہے کہ گھروں میں اگر کوئی لڑائی ہو جاتی ہے تو پریشر جو ہے ان دو انڈیویجولز پہ پڑ جائے گا, بابر اعظم پہ بھی اور کامران اکمل پہ بھی. تو ایک تو میرے خیال سے یہ سلیکشن اگر جب تک کہ بابر اعظم کھیل رہے ہیں کامران اکمل کو ایز اے سلیکٹر نہیں آنا چاہیے. دوسرا آپ پھر سے ایک ٹینٹڈ آرٹیکل کو لے آئے ہیں جو کہ میچ فکسنگ میں انوالو تھے, تو آپ کی کریڈیبلٹی کہاں چلی جاتی ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ پاکستان ہی بار بار جو ہے دروازے کھولتا ہے ایسے انڈیویجولز کے لیے جنہوں نے ملک کا نام جو ہے وہ مٹی میں ملایا ہوا ہے, اور آپ بار بار ان کو ریگارڈ کرتے ہیں. یہ صرف آپ کو ایک سوچ دکھاتی ہے کہ یہ جو کرکٹ بورڈ ہے یہ کس طرح سے سوچ رہا ہے, یعنی کہ انٹیگریٹی, کریڈیبلٹی, کوئی آپ اپنے یوتھ کے لیے جو کرکٹ کھیل رہے ہیں یا آپ اپنی سوسائٹی کے لیے آپ کیا میسج دے رہے ہیں کہ اگر سلمان بٹ جو ہیں وہ آپ سلیکٹر لگا سکتے ہیں جس میں آپ کو ٹوٹل کوشر 100% ہونا ہے, جہاں پہ آپ کو میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ ہے جن بچوں کو آپ سلیکٹ کر رہے ہیں. سو کیا آپ ان پہ اعتماد کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ یا دو دفعہ جو ہے آپ نے چانس پہلے پیڑھی کو دیا, اور اس کے بعد جو اگلی پیڑھی ہے وہ بھی اگر اسی طرح سے میچ فکسنگ میں انوالو ہو گئے تو پھر بھی آپ ان کے لیے دروازے کھولتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس میں ان کو کتنے نفروں کا ثواب ہے, یا یہ کس طرح سے اس گیم کو ریڈ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ بالکل کسی اور ملک میں ایسی کوئی چیز نہیں پائی جا سکتی ہے. یہ صرف پاکستان میں ہی ہوتا ہے انفارچونیٹلی, اور بار بار اسی وجہ سے جب کوئی نئی ایڈمنسٹریشن آتی ہے تو اس طرح کی حرکتوں کے بعد جو آپ کی گیم ہے وہ سٹیٹک ہو جاتی ہے, وہ 2 قدم آگے لیتے ہیں, پھر نئی ایڈمنسٹریشن آتی ہے, وہ جو پرانی ایڈمنسٹریشن اس کے سارے کام ختم کر کے اور نئے اپنے سیٹ آف رولز انگیج کر دیتے ہیں جو کہ ویسے ہی جو ہے وہ آپ کے ڈیروگیٹری ہیں, جو کہ بالکل اس قابل دنیا اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوگی. آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ آپ ڈومیسٹک لیول پہ ڈیسیژنز نہیں کر رہے ہیں, یہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ ایک ایک ڈیسیژن جو ہے آپ کا وہ میگنیفائی ہوتا ہے. تو یہ کس طرح سے آپ اس طرح سے ڈیسیژن کر سکتے ہیں. اور پھر سب سے امپورٹنٹ آپ نے ایک سیٹ آف پلیئرز کو انگیج کیا ہوا ہے جو کہ ان پلیئرز کے اوپر سلیکشن کے تھرو یا تھرو کوچنگ کے تھرو آپ ان کے کریئرز انفلوئنس کر رہے ہیں جن کے ساتھ آپ کھیلے ہوئے ہیں. کبھی بھی ایسے آپ پلیئرز مینجمنٹ میں نہیں لے کے آ سکتے ہیں جو کہ کرنٹ پلیئرز کے ساتھ جو کہ جن کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے یا کوچ کرنا ہے ان کے ساتھ آپ کھیلے ہوں. ہمیشہ 2-3 پیڑھیاں جو ہیں وہ سینئر لوٹ آتا ہے تاکہ کوئی آپ کا اینگل نہ ہو کہ کہیں آپ کی اگر ڈریسنگ روم میں کسی سے لڑائی ہوئی ہے تو اس کا بدلہ نہ آپ نکال دیں اس کو نہ سلیکٹ کر کے, یا آپ سمجھتے ہیں کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کو آپ ایک
کمفرٹ زون اور ایک دروازہ اس کے لیے کھول دے کہ نہیں جی مجھے تو یہ پسند ہے, یہ مجھے پہلے آ کے 2 دفعہ سلام کرتا ہے تو اس کو میں نے رکھنا ہے. یہ بھی ایک بہت ہی ڈینجرس سچویشن کریٹ ہو گئی ہے پاکستان کرکٹ کے لیے کہ وہی پلیئرز سلیکٹ کر رہے ہیں ان پلیئرز کو جن کے ساتھ یہ کھیل رہے تھے, اور یہ پرانی بات نہیں ہے, 2-3 مہینے تک ساتھ کھیل رہے تھے. سو یہ اس طرح سے بھی یہ ماڈل جو ہے یہ فیلئر کی طرف جا رہا ہے, اور پاکستان کرکٹ اگر اسی طرح سے چلے گی تو پھر شاید اس کا ڈی این اے بھی آلٹر ہو جائے گا فار دا ورس.